آج کا خطبہ. تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان. حق بات کہنا جہاد ہے، لیکن کب اور کیسے کیا جائے؟ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے. وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہی رزق دینے والا اور وہی آسمانوں سے می برسانے والا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں. بعد ازاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے. میرے پیارے بھائیوں، لیکن دور حاضر میں لوگ بسا اوقات حق بات کرنے سے اس لیے روک دیتے ہیں کہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا. اب ایسے مرحلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کا جواب شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے یوں فرمایا کہ حق بات حق طریقے سے حقانیت سے کہی جائے تو کبھی فتنہ پیدا نہیں ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، اس بات سے معلوم ہوا کہ بات حق کہی جائے، نیت حق ہو اور پھر طریقہ بیان بھی حق ہو تو اس کا اثر ضرور ہوگا. اگر کسی جگہ حق کہنے کے نتیجے میں فتنہ کھڑا ہو، جھگڑا پیدا ہو جائے، تو جان لینا چاہیے کہ ان تین باتوں میں سے کوئی بات کم ہو گئی ہوگی. یا تو یہ بات حق نہیں تھی، یا بات حق تھی لیکن نیت حق نہیں تھی، یعنی کسی کی تحقیر و تذلیل مقصود تھی لیکن حق بیان کرنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا. اگر یہ تینوں باتیں موجود ہوں تو حق بات میں بہرحال اثر ضرور ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو دین حق عطا فرمایا اور اس پر ایمان لانے کا حکم فرمایا. جب بندہ دین حق پر ایمان لے آتا ہے تو پھر اس مرد مومن کو زندگی بھر کے لیے حق گو اور حق پرست رہنے، یعنی ہمیشہ حق بات کہنے اور حق بات ماننے کی تعلیم دی گئی. عام طور پر حق اور سچ کے الفاظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سچ یعنی صدق کے مقابلے میں کذب یعنی جھوٹ کا تذکرہ کیا اور حق کے مقابلے میں باطل کا لفظ فرمایا. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. میرے پیارے ایمانی بھائیوں، عربی لغت کے ماہر محققین کہتے ہیں کہ سچ کے لیے صدق اور حق دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق بھی ہے. اگر بات واقعے کے مطابق ہو تو سچ اور درست ہو، اور جو بات تجربے اور مشاہدے اور دلیل کے ساتھ حق بات کہنے اور حق بات پر ایمان لانے کا سبق بھی دیا گیا ہو. اگر بات واقعے کے مطابق ہو تو سچ اور درست ہو، اور جو بات تجربے، مشاہدے اور دلیل کے ساتھ حق بات کہنے اور حق بات پر ایمان لانے کا سبق بھی دیا گیا ہو. اس لیے حق بات وہی ہوتی ہے جو ثابت و قائم اور اٹل ہو، اور باطل کا معنی ہی مٹ جانا، قائم نہ رہنا، باقی نہ رہنا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بات فرماتے تھے اور حق بات کہنے والے کو پسند فرماتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید کا قول ہے کہ اس نے شعر کہا، آگار ہو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، بے ثبات ہے، فانی ہے. حق گوئی ایک ایسی خوبی ہے کہ یہی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کہتا ہے، بلکہ اللہ کی صفت ہی حق ہے. فذالکم اللہ ربکم الحق، اس لیے کہ حق ہی ثابت اور قائم رہنے والا ہوتا ہے، تو پھر اللہ ہی ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کو حق کہا، فقد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آیا. اور قرآن مجید میں مذکورہ واقعات کو بھی حق قرار دیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 62 میں یوں فرمایا، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ قصے بھی حق ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل دین حق قرار دیا ہے. اب بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حق بات کہے، یعنی دین اسلام کی بات کہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یعنی لوگوں کو جن باتوں کے کرنے کا حکم دین اسلام نے دیا وہ لوگوں کو بتائے
اور جن باتوں سے اسلام نے منع کیا ان باتوں سے روکے۔ یہاں حق بات کہنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جہاد قرار دیا۔ ترمذی اور ابو داود میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ بندہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حق بات کہنے کی پاداش میں بہت سی تکالیف برداشت فرمائی۔ مکے میں کوہ صفا پر دعوت حق کہنے کی پاداش میں بہت سی تکالیف برداشت فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں کوہ صفا پر دعوت حق دینے کے بعد قریش مکہ نے کیا کیا مظالم کیے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال حق بات کہنے کی بنا پر کس قدر تکالیف اٹھائیں۔ پھر ہجرت کے بعد فتح مکہ تک تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے غزوہ بدر، احد، خندق، حنین اور تبوک وغیرہ میں کس قدر جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ازواج مطہرات نے حق گوئی اور حق پرستی میں کس قدر تکالیف اٹھائی اور امت مسلمہ کے سامنے ثابت کر دیا کہ حق کا یہی تو حق ہے کہ حق بات کہنے والے کی پیروی کی جائے اور حق و باطل کے درمیان خلط ملط نہ کیا جائے اور حق کو نہ چھپایا جائے۔ اور جب دین حق آ چکا تو اب ہر انسان ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات کہنے اور حق بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔